لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، قاری صاحب نے ذکر کے بارے میں بہت اچھی باتیں ارشاد فرمائیں۔ بس میں نے آج کی اس مجلس میں یہ چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے جو بظاہر چھوٹی سی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی ہے۔ کافر کا اور مسلمان کا فرق یہ ہے، کافر آخرت پر یقین نہیں رکھتا، وہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ مختلف قسم کے اعتقادات ہیں کفار کے۔ بعض کافر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کہ ہے ہی کچھ نہیں، بعضوں کا کچھ اور عقیدہ ہے، بعضوں کا کچھ اور عقیدہ ہے۔ مسلمان کے لیے یہ عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ ہماری آخرت ہے۔ بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس بات کو خصوصیت کے ساتھ اپنی اپنی امت کو اس بات کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اپنی نبوت کی دعوت دی اور آخرت کی دعوت دی۔ یہ بنیادی بات ہے۔ مسلمان کا آخرت کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ یہاں ہم کریں گے اس کا بدلہ وہاں ملے گا۔ بادشاہ نے اپنی مملکت میں اعلان کر رکھا ہے کہ جو میری فرما برداری کرے گا اس کو میں انعام دوں گا، تو بادشاہ تک کوئی پہنچے گا تو انعام لے گا نا۔ جب بادشاہ تک اس کی رسائی نہیں ہوگی، انعام کیسے ملے گا؟ اور انعام ملنے کی جو بنیادی بات ارشاد فرمائی وہ ہے فرما برداری۔ نافرمان تو ویسے قریب جاتے ہوئے گھبرائیں گے کہ ہم نے زندگی میں فرما برداری تو کی نہیں، انعام لینے کیا جائیں۔ اور دنیا کے اعتبار سے سوچنے کی بات ہے، ہم سب کے لیے قابل غور و فکر بات ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے والدین کو ملنے جاتا ہے تو اس کے جی میں ہوتا کہ اچھا ہدیہ لے کے جاؤں۔ اگر ایک باپ اپنی بیائی ہوئی بیٹی کے پاس جاتا ہے تو اس کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی کے لیے اور اپنے داماد کے لیے، بچوں کے لیے اچھی چیز لے کے جاؤں۔ ایسے ہی کوئی شاگرد استاد کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ اچھی چیز لے کے جاؤں، ہدیہ تحفہ حسب استطاعت۔ کوئی مرید اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے تو اس کی بھی علی ھذا القیاس۔ کوئی آدمی کسی دوست کو ملنے جاتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی اچھی چیز کا انتخاب کرتا ہے جس سے دوست لے کے خوش ہو۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کسی نے پھل لینے ہو تو گلے سڑے پھل اٹھا لے روڑی سے، اور کسی کو گوشت پہنچانا ہو تو وہ 15-20 دن کا سڑا بسا کیڑے چلتا ہوا گوشت لے کے جائے۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور کپڑے کسی کو دینے ہو تو وہ ایسے پھٹے پرانے لنڈے سے بھی بدتر کے کپڑے ہوں وہ اس کو دے، جا کے تحفہ دے، تو دینے والے پہ بھی لینے والا سوچے گا یہ کس قسم کا انسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربی،
جو اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل صالح کرے. یہ ہے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کا زینہ اور بنیادی عمل. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور ساتھ یوں فرما دیا کہ وہ عمل صالح قبول ہوگا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جب میرے ساتھ کسی کو شریک کر کے نہیں آئے گا اس وقت وہ عمل قبول کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرک کا عمل قبول نہیں ہے. جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور ذات کو طاقتور مان لیا، مرنے جینے کا حق اس کے سپرد کر دیا، اولاد دینے کا حق اس کے سپرد کر دیا، رزق ہر چیز اس کے قبضے میں دے دی، اور اللہ میاں کو فارغ کر دیا، اللہ اس کو فارغ کر دے گا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی جتنی بھی اچھی سے اچھی عبادت اس نے کی ہوگی اس کا حال سڑے بسے گوشت سے بھی بدتر ہو جائے گا. اگر وہ مشرک ہے تو مرتد ہے اس کا بھی عمل قبول نہیں، مشرک کا بھی عمل قبول نہیں. سبی تبرائی جو صحابہ کو سب شتم کرتا ہے، قرآن کا منکر ہے، صحابہ کا منکر ہے، صحابہ کو حجت نہیں مانتا انبیاء کے بعد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، یہ تمام اعمال اس کے اللہ پاک حبط کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جو آدمی میرے ساتھ شرک کر کے آئے گا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس کے میں تمام اعمال ضائع کر دوں گا. جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے سے اعمال کے ضیاع کا اللہ نے پاک نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، توجہ ہے نا، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. کتنی بڑی وارننگ اللہ کی طرف سے، کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کے تم نے اونچی آواز کی اور تڑاک پڑاک کیا، گستاخی کی، تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا. یہ تو نبی کی گستاخی ہے، ابتدائی گستاخی ہے کہ بیٹھنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے. اور اللہ نے اپنی گستاخی یہ قرار دی کہ میری گستاخی ہے کہ میرے مقابلے میں کسی کو خدا مان لو. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا تمہارے تمام اعمال ضائع کر دو. ایک آدمی ساری رات نوافل پڑھتا ہے، 1,00,000 مرتبہ دروشی پڑھتا ہے، ہر رات قرآن پاک ختم کرتا ہے، اور معاشرے میں ایسا فرض ہے کہ اس کے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، صاحب خیر آدمی ہے، صاحب شر نہیں ہے، لیکن اس نے عقیدے کا شر پیدا کر لیا اور مشرک بن گیا. اللہ کے ہاں اس کی یہ تمام اعمال اکارت جائیں. تو دوستو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت، اس آدمی کو پتہ چل جائے گا، جو آدمی مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچے گا نا، خبر تو قبر سے شروع ہو جائے گی، قبر سے ہی خبر شروع ہو جائے گی. سنایا گیا آپ کو کئی مرتبہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ جب قبر کو دیکھتے تو بہت روتے. ایک مرتبہ بہت رو رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کہ حضرت موت سے ڈرتے ہو؟ نہ موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا. میرے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے. جس کی پہلی منزل ٹھیک ہو گئی اس کی تمام منازل ٹھیک ہو جائیں گی. میں اس پہلی منزل کے فکر سے روتا ہوں کہ یہ فکر میری منزل پہلی اچھی ہو جائے. تو علمت نفس ما قدمت واخرت، اس بات کو ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے جائیں گے. کیا نماز چھوڑ کے اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا؟ ہمارے پاس نماز کا تحفہ نہیں ہوگا، روزے کا تحفہ نہیں ہوگا، توحید کا تحفہ نہیں ہوگا، ختم نبوت کا تحفہ نہیں ہوگا، صحابہ پر اعتماد کا تحفہ نہیں ہوگا، قرآن پاک کو حجت ماننے کا تحفہ نہیں ہوگا، شرک کا توحید کا تحفہ نہیں ہوگا. یہ تمام تحفے ہمارے پاس نہ ہوں گے تو وہاں پہنچ کے ہماری بخشش ہو جائے گی. مسلمان جب مرے تو سب سے پہلے توحید اس کے پاس موجود ہو. اللہ کی بارگاہ حاضری میں توحید سب سے پہلا قدم ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے، پھر آپ کے صحابہ پر ایمان ہے، ازواج مطہرات اہل بیت پر ایمان ہے، پھر صلحاء امت پر ایمان ہے، قرآن و حدیث کے فیصلوں پر عمل پر ایمان. یعنی ایمان و عمل دونوں درست ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ سے انشاءاللہ انعام پا جائیں گے. اور پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اگر زندگی بھر اپنی اولاد کو درست نہیں کیا،
ان کو نیکی کا راستہ نہیں بتایا، اور جو مال کمایا وہ صحیح نہیں کمایا، غلط مال چھوڑ کے گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی حرام کماتا ہے اور حرام پیچھے چھوڑ جاتا ہے، وہ اپنے مفہوم حدیث کیسے ہے، بے الفاظ ہی یاد نہیں ہے اس وقت، کہ وہ اپنی اولاد اور اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے جہنم چھوڑ کے جاتا ہے، کہ وہ اس حرام کمائی سے کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے اور جہنم کا ایندھن بنتے رہیں گے، اور اپنے لیے قبر اور آخرت کا عذاب لے کے ساتھ گیا۔ تو اس علمت نفس ما قدمت واخرت پہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم پیچھے کیا چھوڑ کے جائیں گے اور آگے کیا لے کے جائیں گے۔ جب ان دو چیزوں پر ہمارا یقین اور عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ یہ ذکر فکر بھی اسی لیے کرایا جاتا ہے تاکہ آدمی کا ایمان بن جائے۔ ایک عالم نے بہت عجیب بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، سب علماء کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس کیا، ہم تو نابینا لوگ ہیں، وہ بینا لوگ تھے، ہمارے لیے روشنی چھوڑ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں انسان کا جسم دو چیزوں سے ہے، ایک روح اور ایک جسم۔ روح آسمانی چیز ہے، جسم زمینی چیز ہے، اس کی نشو و نما زمینی اشیاء سے ہوگی۔ جو زمین کی پیداوار ہے، جو چیزیں زمین سے ملتی ہیں وہ کھاؤ گے تو جسم نشو و نما پائے گا۔ لیکن روح، جس کو میں نے یہ اپنے الفاظ میں یوں کہہ دیا کہ وہ قوت حاکمہ ہے جسم کی، روح قوت حاکمہ ہے، اس قوت حاکمہ کا تعلق آسمان سے ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ آسمانی اعمال جو اللہ پاک نے ہمیں عمل کرنے کے لیے فرمائے ہیں، اگر ہم وہ کریں گے تو قوت حاکمہ مضبوط ہوگی۔ اگر قوت حاکمہ کمزور ہو تو پھر رعایا جو ہے وہ باغی ہو جاتی ہے۔ قوت حاکمہ مضبوط ہو تو رعایا بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ روح قوت حاکمہ ہے، اس کو اچھے اعمال سے ہم اس کو مضبوط کر سکتے ہیں، برے اعمال سے کمزور ہوتی ہے۔ جتنے برے اعمال کرتے جاؤ گے روح کمزور ہوتی ہے۔ دیکھ لو اس وقت جو لوگوں کا حال ہوا، اللہ پاک ہم کو برے احوال سے بچائے، اس وقت ان پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ اوپر جہاں زلزلے آ رہے ہیں اور لاہور کے لوگوں نے کہا تھیٹر چلاؤ تاکہ ہم اپنا غم غلط کریں۔ لاہور کی عوام نے اپنے علاقائی افسروں سے کہا کہ تھیٹر کو چلاؤ تاکہ ہم اپنا غم غلط کریں، یعنی غم غلط کرنے کے لیے برائی کو اختیار کرو۔ حکمران کہتا ہے موسیقی سنو تاکہ تمہارا دل اچھا ہو جائے، اور تھیٹر عام کرو تاکہ لوگ اپنے غموم و ہموم کو وہاں بیٹھ کر دور کریں۔ یہ اس بات کا اثر ہے کہ ان کو آخرت کا فکر نہیں ہے۔ ان کے اس نظریے میں اور کافر کے انکار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کافر بھی آخرت کا انکار کرتا ہے، یہ بھی آخرت کا انکار ہے۔ دیکھو اتنا زلزلہ آیا، کسی ایک حکمران کے منہ سے یوں نہیں نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، معافی مانگ لو، استغفار کر لو۔ نہ معلوم، میں زمینی اسباب کا منکر نہیں ہوں کہ زمین کے اسباب بھی کچھ ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ہوا ہے وہاں جس کی بنیاد پر اللہ پاک کی ناراضگی سامنے آئی ہے، اور اللہ پاک نے بستیوں کو الٹ دیا ہے۔ پچھلی اقوام کی تاریخ دہرائی گئی ہے دوستو، پچھلی اقوام جو گزر گئی ہیں وہ ایک ایک گناہ کے بدلے ان کی بستیاں اٹھا کر آسمان سے اوندھی کر دی گئی ہیں۔ یہی کیفیت یہاں ہوئی ہے۔ وہاں کے لوگ بیان کرتے کہ ہمارے مکانات اٹھے ہیں پھر یوں گئے ہیں، پھر اللہ پاک نے ایسی تقدیر کے ساتھ ان کو الٹا دیا ہے سارا، اور ہوا میں ایک ایسی گونج پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں۔ ذرا سی تیز ہوا چلے کہتے اوہ زلزلہ آیا، گاڑی گزر جائے مکان ہلتا ہے کہتے اوہ زلزلہ آیا۔ اچھے اعمال ہماری بخشش کا ذریعہ ہے اور ہماری آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جو کچھ کرو گے وہ کھیتی کا ثمرہ وہاں ملے گا۔ تو علمت نفس ما قدمت واخر، آدمی کو پتہ چل جائے گا پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے اور ساتھ کیا لے کے آیا ہے۔ ہمیں اسی بات کا قرآن پاک میں اور جگہ بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے دن کیا بندوبست کر رکھا ہے۔ تو یہ ذکر اذکار روحانی قوت کو، قوت حاکمہ کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، یہ غذا ہے روح کی۔
اس کو جتنا کرتے جاؤ گے روح قوی ہوتی جائے گی، اور وہ قوت حاکمہ جب مضبوط ہو جائے گی تو اس رعایا جو جسم ہے یہ رعایا باقی نہیں ہو سکے گی۔ رعایا باقی اسی وقت ہوتی جب روح کا غذا اس کو نہیں ملتی۔ جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ جو آدمی ذکر سے اعراض کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ کروڑوں پتی ہے، پریشان ہے، یہ بھی ایک تنگی ہے۔ لاکھوں پاس موجود ہیں، سکون نہیں ہے، بھوک نہیں ختم ہوتی، 4 فیکٹریاں لگا رکھی ہیں لیکن سکون نہیں ہے۔ لیکن وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو صبح نہیں ملتی تو بھی سکون سے ہے، شام نہیں ملتی تو بھی سکون سے ہے، اس لیے کہ اس کو ذکر سے جو اللہ پاک نے تسکین عطا فرما دی ہے وہ کروڑ پتی کے پاس سے گزری بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت اور دنیا دونوں کی فکر عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ نستغفرك اللهم ونتوب إليك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعتك اللهم يا ميسر كل عسير الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔